ہمارے بھائیاں ایسے اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے، طہارت سے نہیں رہتے بھائی. کئی ہمارے خصوصاً یہ گاؤں کا ماحول بول رہا ہوں میں آپ کو، آج بھی لوگ چاند کو چلے جا رہے ہیں، دنیا اتنی ترقی کر لی مگر یہ گاؤں کا مسلمان ابھی بھی طہارت سے رہنا نہیں سیکھا. بغیر طہارت کے کاروبار کو جاتے، بغیر طہارت کے جو ہے نوکری کو جاتے، بغیر طہارت کے بنڈی ٹھیلا لے لے کے ترکاری بیچنے نکل جاتے، فروٹ میوہ بیچنے نکل جاتے، روزگار کمانے نکل جاتے، روزی رزق کمانے نکل جاتے بغیر طہارت کے. روایت میں آتا ہے بغیر طہارت کے کوئی مسلمان یہاں سے یہاں ایک قدم ڈالا، ایک قدم، اندازہ وہ ایک قدم کے بیچ میں کتنے کنکر آتے ہوں گے؟ کتنے کنکر آتے ہوں گے؟ بولو اندازہ، بولو کچھ تو بولو. 50-60 کنکر آتے، گنیٹا آتے 50-60، خیرو باتا نکو کرو تم، 50-60 کنکر آتے. کم سے کم ایک 10,000 کنکر رہتے. کنکر جتنے کنکر آ رہے اتنے گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے، اتنے گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے. ایک قدم میں آئے، انہیں کاروبار کر رہا یہاں سے لے کے پورا ادھونی پھر کے آ رہا انہیں بغیر طہارت کے. ایک ایک قدم کے بیچ میں جتنے کنکر ہے اتنے گناہ، ہر قدم کے بدلے اتنے گناہ لکھے جا رہے. یہ ایک ہو گیا. دوسری چیز ناپاک قدم کے ساتھ جب آدمی زمین پہ چلتا ہے تو زمین جو ہے اس کو بددعا کرتی ہے، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے. موت کی بددعا کرتی ہے، موت کی بددعا. ناپاک آدمی موم کے لیے زمین موت کی بددعا کرتی ہے، اللہ اس کو ہلاک کر دے. کئی ہمارے مسلمانوں کو دیکھا میں گاؤں میں خصوصاً طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، طہارت کا اہتمام نہیں کرتے. نعوذ باللہ. کئی ہماری بہنیں بچوں کو گودوں میں سنبھالتی ہے، بچوں کو گودوں میں سنبھالتی ہے، بچے گودوں میں پیشاب کر دیتے، ہماری بہنیں ویسی دن رات گزارتے رہتے. پیشاب جسم کو لگ گیا، چاہے پیدا ہوئے سو بچے کا ہو، چاہے وہ 40 دن کے بچے کا ہو، چاہے وہ 4 مہینے کے بچے کا ہو، چاہے وہ 1 سال کے بچے کا ہو، پیشاب جسم کو لگ گیا طہارت ٹوٹ جاتی. بچوں کو ایسا اہتمام کرنا، اگر وہ پیشاب بھی کر لیا تو اس کے ہی کپڑوں میں اور اس کے ہی بستر میں رہنا، جسم کو نہیں لگنا، ایسا اہتمام کرنا مائیں. طہارت ٹوٹی، اللہ کا عذاب شروع. اور ایک بات سن لو، بغیر طہارت کے گھر کے باہر نکل کے گیا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو. جہنمی جنازہ ہے وہ، جہنمی میت ہے وہ، کبھی جنت میں نہیں جائیں گا انہیں. کیا ہے میرے بھائی، ہم لوگ مسلمان طہارت سے ہی چنے رہ رہے ہیں بھائی. کتنی بری بات ہے. بولا سیدنا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں نہیں. میں آ رہا تھا تو نعرے لگا رہے تھے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک زندہ باد، غوث پاک زندہ باد، المدد یا غوث. نعرے لگائے نہیں؟ لگاتے نہیں لگاتے؟ غوث پاک کے دیوانے ہیں نہیں ہیں. آپ تمہارے گاؤں کو آتے کہ پہلے لے کے گئے غوث پاک کے جھنڈے کی زیارت کرائے تم لوگ، تو اس سے اندازہ ہوا میرے کو غوث پاک کے تم لوگ دیوانے ہیں. مگر غوث پاک کے دیوانوں ذرا ایک مسئلہ سنو، غور سے سنو. سرکار غوث پاک رات بھر عبادت کرتے تھے، رات بھر. تو شیطان کیا کیا، ایک رات پکا ارادہ کر لیا، آج کی رات شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو عبادت کرنے نہیں دوں گا. شیطان ارادہ کر لیا. ارادہ کر کے سرکار سیدنا غوث پاک کو احتلام کی طرف لے گیا. ایک بار احتلام ہوا، غوث پاک سرکار گئے، غسل کر کے آئے، پھر ذکر میں بیٹھے، پھر احتلام، پھر جا کے غسل کر گئے، پھر تیسری بار بیٹھے، پھر احتلام. شیطان اپنی شرارت کر رہا ہے. پھر غوث پاک غسل کر کے آئے، 14 مرتبہ ایک رات میں احتلام ہوا. سرکار غوث پاک 14 مرتبہ غسل کر کے آئے. مسکرا کے شیطان سے کہنے لگے، نالائق، اگر 1400 مرتبہ بھی ہوتا تو غوث الورا اپنے رب کی عبادت کے لیے اس غسل خانے سے گزر کر ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد،
اور ہم غوث الورا کے غلام ہیں اور ہم بغیر طہارت رہتے ہیں، نعوذ باللہ. اور ہمارے غوث پاک کون ہے آپ کو معلوم؟ ہمارے غوث پاک کی یہ شان ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، جن سے کرامتیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صادر ہوا کرتی تھی، ویسے اولیاء میرے غوث پاک کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے. سبحان اللہ. ایسی جلیل القدر ہستی کے ہم غلام ہیں اور ہم جو ہے ناپاک رہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیسا ہو سکتا میرے بھائی؟ طہارت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے گاؤں کے جتنے میرے بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بغیر طہارت کے گھر کے باہر نہیں نکلنا. بغیر طہارت کے کاروبار کرنے جائیں گے، کاروبار میں سے خیر و برکت اڑ جاتی. بغیر طہارت کے ملازمت کرنے جائیں گے، ملازمت میں سے خیر و برکت ختم. بغیر طہارت کے معاملے داریاں کرو گے، وہ معاملے داری میں نقصان ہوگا، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ اپنی رحمت چھین لے گا. بغیر طہارت گھر کے باہر نکلو گے، اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت و حفاظت تم سے دور ہو جائے گی. طہارت کا اہتمام کرو میرے بھائی، ناپاکی کو رد کرو، دور کرو. مومن اور ناپاکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کبھی آپ نے دیکھا سورج بھی نکلا ہوا ہے اور اندھیرا بھی ہو گیا؟ ایسا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ایسا؟ اندھیرا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور سورج نکل گیا، کبھی ایسا دیکھا؟ اندھیرا اور سورج دونوں ایک جگہ جمع، اندھیرا اور سورج دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومن اور ناپاکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن ہمیشہ پاکی کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ مومن کی زبان پر ہمیشہ ذکر رسول ہوتا ہے، مومن کی زبان پر ہمیشہ ذکر غوث اعظم ہوتا ہے، مومن کی زبان پہ ہمیشہ ذکر خدا ہوتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ پاکی کا اہتمام کرو.